اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسے کیلنڈر کے اعتبار سے 29واں عام اتوار ہے اور یہ سال سوم ہے، اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی کہ ہم بڑی تیزی سے آمد کے دنوں کی طرف جا رہے ہیں، آمد کے موسم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پھر عام جو خاص اتوار تھے اس کے ساتھ پھر ہم اور چیزیں اب ہم دیکھیں گے اگلے سال کے لیے اور آمد کے دنوں کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بائبلز لے آئیں اپنی اور آج کا حوالہ لیجئے جو تلاوتیں آج کی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب 8ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور بہت خوبصورت اور بہت ہی جو ہر کسی کو پسند ہے، زبور نمبر 121۔ اس کو پورا پڑھیں آپ۔ اور اس کے بعد جو نئے عہد نامے میں سے ہے پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، تیموتاؤس کے نام جسے کہتے ہیں، اس کا تیسرا باب 14ویں آیت سے لے کے چوتھے باب کی دوسری آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوقا کی انجیل، اس کا 18واں باب پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم انجیل جلیل پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، انہیں ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو ابھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ میں یہ آخری آیت پہ اٹک گیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی رہے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں اس پہ۔ یہ بڑا عام اور بڑا جسے کہنا چاہیے جس پہ بہت اس موضوع پہ لے دے ہوتی ہے، اور بہت چیزیں اس پہ بہت سے سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھے دیکھیے، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی سے جو سیکھا ہے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی کچھ میں بتاتا ہوں، اور میں جس طرح خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے، یا جیسے میں اس کے کام آیا ہوں شاید، تو وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج کی جو انجیل ہے وہ بڑی، اس سے پہلا جو ایک مجھے سب سے پہلا جو خیال آتا ہے کہ
یسوع نے یہ انجیل کہی، یہ تمثیل سنائی، اور اس نے اس قاضی کو ایک قسم کا خدا کی طرح کا، لیکن یقین کرے خدا ایسا نہیں ہوتا، اس طرح کا خدا نہیں ہوتا کہ نہ اتنا، جس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ وہ انسان سے ڈرتا ہے، اسے کسی کی پرواہ ہے، بڑا عجیب سا وہ شخص ہے، خدا ایسے نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یسوع جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی، اگر خدا ایسا بھی ہو نا، تو ہمیں کیا دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ اکنامکس پڑھ رہا تھا، تو اس نے اپنے ٹیچر سے سوال کیا کہ جناب، یہ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ مائکرو اکنامکس اور میکرو انالیسز، یہ جو ان کا لین دین ہوتا ہے کرنسی کا، وہ اوپر چڑھ جاتی ہے، کبھی نیچے گر جاتی ہے، اور اتنا یہ بانڈز ہوتے ہیں، ان کے بھاؤ اور ان کے اس طرح بڑا عجیب و غریب سلسلہ رہتا ہے، کبھی مندی کا رجحان اور کبھی بڑی تیزی آ جاتی ہے منڈیوں میں۔ یہ سب کچھ کیا ہے، جبکہ انسان کو صرف روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے؟ کتنی سیدھی سی بات اور سادہ سی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہ پروفیسر نے اسے جواب دیا، کہنے لگا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہو کہ صرف روٹی، کپڑا، مکان کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے اگر یہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر تو ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی، یعنی وہ کہتے ہیں ہدر بلیس۔ یہ اس نے کہا کہ ہدر بلیس، اور ہدر بلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہیئر اینڈ ناؤ میں خوشی ہی خوشی ہے، یعنی یہاں اور اب اور اس وقت خوشی ہی خوشی ہے۔ لیکن ایسے ہے نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہدر بلیس جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ لیکن پروفیسر نے کہا کہ دیر از اندر تھنگ جو یہاں تو نہیں ہے، لیکن ددر بلیس، یعنی اگلے جہان میں یہ خوشی ہے، وہ کہیں اور، وہ ہیون میں کہیں خوشی ہے۔ تو وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ جو تھا نا، وہ کافی اپسیٹ بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ اچھا اب اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، کیا ہوگا؟ وہ مایوس تو ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہی کچھ ہے، یعنی روٹی، کپڑا، مکان جو ہے یہ صرف کافی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بیماریاں آتی ہیں، بے روزگاری آتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور کوئی ناگہانی کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں روٹی، کپڑا، مکان تو کافی نہیں ہے، صرف وہاں اسی حد تک تو نہیں زندگی رہتی، اس سے آگے چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو خدا، جس کو کہ آپ مانتے ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہو اور اس سے آپ کہتے ہو کہ جی ہماری یہ تکلیف جو ہے اس کو دور کر دیں۔ دیکھیں، خدا ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اکثر ہماری دعاؤں میں، اکثر، میں اکثر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل، اکثر ہماری دعائیں لیٹ ہو جاتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے، اور وہ پوری نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ تو پوری ہوتی، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، عرصہ گزر جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ خدا فوراً کیوں نہیں ہماری بات سنتا۔ میرے خیال میں، مجھے ویسے، میں کہہ رہا ہوں، اسے آپ جیسے مرضی لیجئے،
ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ جو وقت کا پیمانہ ہے خدا کا اور ہمارا، وہ 1000 سال کا اور ہمارے ایک دن کا فرق ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً وہ دعا قبول ہو جائے، تو خدا کا جو ایک دن ہے وہ تو ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے تو دیر ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسے نہیں، یوں نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آج کی جو پہلی تلاوت ہے نا، وہ بھی بڑی بڑی زبردست ہے۔ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی ہے کہ امالیکی جو ہیں ان کے ساتھ اسرائیلی، یہ پہلی لڑائی ہے مصریوں کی، یہ اسرائیلیوں کی، جب وہ مصر سے نکل کے آتے ہیں، اور یہ امالیکی جو ہیں بڑی دیر تک ان کے ساتھ ان کی جنگ رہے گی۔ اور بائبل میں جو امالیک کے رہنے یا امالیکی جو ہیں، ان کو ایک قسم کی، آپ یوں سمجھیں کہ یہ گناہ کی علامت کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا ہے، اور اسرائیلی جو ہے وہ ان کے ساتھ مسلسل لڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ قبیلہ تھا ریگستان میں رہنے والے، یہ وہ خانہ بدوش تھے، اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ کیونکہ اسرائیلی جب آئے ہیں، انہوں نے اس ریگستان کو عبور کر کے تو وہ فلسطین، ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں، اور ملک کنعان میں جانے کے لیے اس ریگستان سے ان کو گزرنا ہی ہے، جس میں کہ یہ امالیکی موجود تھے۔ یہاں پہ ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، عجیب بات ہے، خدا ان کو کہاں سے نکال کے لے آیا، ان کو کھانے کھلاتا رہا، ان کو پانی پلاتا رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا، آگ کے ستون اور بادل کے ستون کی شکل میں ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ اب آ کے تو وہ دست بدست وہ امالیکیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا، خدا نے یہ کیوں ان کو کہا کہ تم لڑو؟ اور اس نے موسیٰ کے ذریعے کہا کہ یہ جوشوا کو کہو کہ وہ جا کے ان کے ساتھ لڑے، اور خود موسیٰ جو ہے وہ ہارون اور ہر کو لے کے وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ہاتھ پھیلا کے ان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ، وہ پورا دن جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ویسے بھی وہ عمر رسیدہ ہو گیا تھا، تو وہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے جب وہ تھکتے ہیں، وہ نیچے ہوتے ہیں، تو اسرائیلی ہارنے لگتے ہیں۔ تو جب اس کے ہاتھ اوپر ہوتے تھے تو وہ جیتنے لگتے۔ تو یہ ہارون اور ہر جو تھے دونوں، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ کافی دیر تو اس کے ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہے، پھر انہوں نے اسے ایک پتھر پہ بٹھا کے، تو ایک طرف اور ایک دوسری طرف اس کا ہاتھ، اس کے بازو کھڑے کر کے، تو وہ کھڑے ہو گئے تاکہ اسرائیلی جیت سکیں، اور اسرائیلی جیت گئے۔ یہ جو اتنا کچھ ہوا، اتنی دعا ہوئی، تو خدا نے ڈائریکٹ کیوں نہیں اسرائیلیوں کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا خود انہیں امالیکیوں کو ختم کر دیتا۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ خدا اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں یہ نہیں کرتا کہ مجھے روٹی، اگر میں بھوکا ہوں تو مجھے ایک دم روٹی لا کے دے دی اس نے۔ میں الیشا یا ایلیا نبی تو ہوں نہیں کہ جس کو خدا جو ہے وہ ایک اور رشتے کی بات ہے، وہ اور معجزوں کی بات ہے، اس پہ ہم کریں گے شاید، ابھی تھوڑے دنوں میں اس پہ بات ہم کریں گے۔ لیکن یہ جو ہے کہ کس طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کام کریں، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ضرورتیں تو پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خدا دعا۔ لیکن یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے، اور جس طرح خدا سوچتا ہے ہم ویسے نہیں سوچتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری طرح سوچے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اصل میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ خدا، یہ ہمیں چاہیے، تو جو مرضی سوچ، لیکن یہ ہمیں چاہیے۔ یعنی تو اپنی سوچ بدل اور ہماری سوچ اپنا لے، اور ہمیں یہ چیز ہماری
مہیا ہمیں کر دے. یعنی ہم خدا کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ، لیکن یسوع نے ہمیں بڑے صاف انداز میں یہ بتایا. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گیتسمنی کے باغ میں، جب وہ تکلیف میں تھا، جب وہ سخت کیا کہتے ہیں اتنی پریشانی میں تھا، اس نے اس وقت بھی کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال دے، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ ہے اصل میں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اور یہ سننا ہمیں بتا دیا، وہ کہہ کے آگے چلا گیا، اور آگے پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ ہمیں ہی بتا رہا ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، اے باپ تو نے مجھے کیوں. اس میں سے اس کو گزرنا ہے، کیونکہ یہ طے ہے ہماری سب کی زندگیوں میں، طے ہے جو تکلیفیں ہم، لیکن ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ نہ تو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، نہ خدا چاہتا ہے کہ، خدا تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم مریں، کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. خدا کی بنائی ہوئی چیز زندگی ہے، وہ زندگی دیتا ہے. لیکن ہم اپنی اس کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، ہم ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ کہ پہنچ کے ہم اپنے تمام مسائل جو ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. کیونکہ یسوع نے تمہیں کہا ہے، اس نے صاف کہا ہے، اس نے کہا تم بھی کامل ہو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ. گویا ہم میں وہ چیز موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے کاملیت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ہم میں وہ کیپیسٹی ہے، ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم کاملیت حاصل کر سکیں. یسوع جانتا ہے، اور خدا نے ہمیں اپنی شکل پہ بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنے جیسا بنایا ہے. یہ تو ہم اپنی بدیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور ہم نے خدا سے دعا مانگی، بہت دعا مانگی، تو کیا آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے، آپ کا جو ایمان ہے وہ ہٹ جاتا ہے، آپ خدا پہ ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو آیت ہے نا، مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی نہ ہوگا؟ کیونکہ یسوع بھی جانتا ہے کہ کتنی چیزیں ہماری زندگی میں جو ہوں گی اور ہونے والی ہیں وہ نہیں پوری ہوں گی. تو کیا لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ دیکھیں، پولس نے کہا کہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن محبت ان میں افضل ہے. مطلب تینوں بہت اہم ہیں، لیکن جو محبت ہے وہ ان میں سب سے افضل ہے. محبت اس میں اس لیے افضل ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، اصل میں ہم تو اپنی ضرورتوں کے لیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایسے ہی سیکھا اور ہم نے چاہا کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم ان کی لسٹ بنا کے خدا کو دیں اور وہ بس ہماری پوری کر دے گا. اب یسوع نے بھی تو آ کے جب معجزے کیے، تم نے وہاں سے بھی یہ سیکھ لیا کہ جی بیماری بھی خدا ٹھیک کرتا ہے، بھوک بھی خدا ٹھیک کرتا ہے، کوئی مصیبت آئے خدا ٹھیک کرتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ جس زمانے میں یسوع آیا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ زمانہ بہت ہی پسماندگی کا زمانہ تھا. اب بھی معجزے ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص مقدس نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ دو معجزے سرزد نہ ہوئے ہوں، اس سے واقع نہ ہوئے ہوں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ جب ہم یہ رشتہ رکھتے ہیں کہ اگر میری ضرورت پوری نہیں تو کہ ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، تو ایسے نہیں ہے. ایمان جو ہے نا، کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ ایمان، امید اور محبت، یہ دعا جو ہے اصل میں یہ خدا اور انسان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے.
اور ہم اس رشتے کو کسی طرح بھی توڑ نہیں سکتے. اگر وہ رشتہ تو صرف اس لیے ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، تو بہتر ہے آپ وہ رشتہ نہ رکھیں. یہ بے غرضی کا رشتہ، محبت جو ہوتی ہے وہ بے غرضی ہوتی ہے. بے غرض ہو کے آپ کسی کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں یا اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت قربانی کو کہتے ہیں. تو جب ہم خدا کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو اب دیکھیں ضرورتیں پوری ہونا اور خدا کی طرح سوچنا اور خدا کو اپنی طرح سوچنے پہ مجبور کرنا، کیا بچگانہ، کیسی بے وقوفوں والی باتیں ہم کرتے ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا ہمارے لیے کیا سوچتا ہے. اور یہی ایک بات کہ ہمارا ایک جو ہمارے 1000 سال جو ہیں وہ خدا کے ایک دن کے برابر ہیں. وہیں سے ہمیں سوچ لینا چاہیے. کل کائنات کو دیکھ لیں. آپ ایک جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں، آپ جو آپ کی جسامت ہے اور کل کائنات ہے، اس کا کیا تناسب ہے؟ آپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کا وجود ہے ہی نہیں. تو ہم خدا کے ساتھ کیا متکا لگا لیتے ہیں؟ خدا کے ساتھ ہم کیا ایک قسم کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے نہیں ہے. یسوع جب کہتا ہے نا کہ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا دنیا میں ایمان باقی رہے گا؟ یقیناً رہے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس کا رشتہ محبت کے ذریعے خدا کے ساتھ ہے. اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایمان کے لیے بھی بغیر محبت کے آپ ایمان نہیں رکھ سکتے. اور یہ ایمان جو ہے یہ اس لیے بھی، دیکھیں پیار ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے، پیار نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو دعا ہے یہ اس پیار اور ایمان کے درمیان ایک بڑا ایک رشتہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو قائم رکھتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہیں تو امید ہے، اور امید ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو دعا ہے، ایمان ہے، محبت ہے. یہ ایک ایسی تکون ہے جو چلتی رہتی ہے، اور یہ چلتی رہتی ہے، اور ہمیں اسی پہ سوچنا ہے. اس لیے جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو روحانیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو محبت کا رشتہ ہمارا اور خدا کا، یا ہمارا اور انسانوں کا جو ہے، یہ رشتہ ہی روحانیت ہے. اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے بہت سے فارمولے بنائے ہوئے ہیں. فارمولے کیا ہے؟ دعا کرنا، کلام مقدس پڑھنا، اس کی تمجید گانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا. اس کے ساتھ کا مطلب خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری. ہم اتوار کو بھی جاتے ہیں، روزانہ بھی ہم دعا کرتے ہیں. یہ وہ سارے آپ کہہ لیں کہ وہ ڈسپلن ہے، یہ روحانیت کا وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم یہ رشتہ جو ہے، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، اس رشتے کو ہم قائم رکھتے ہیں. اور یہ رشتہ جو ہے محبت کے ساتھ دعا جو ہے، یہ بنیادی چیز ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. اور دعا میں ایمان کے بغیر تو دعا ہوتی نہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو ایمان سے ہی آپ دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں، آپ ایمان کو لیے ہوئے دعا کرتے ہیں. اور آپ کو یقین، اور یہی یسوع کہتا ہے کہ اس نے تو کہا ہے کہ تم خدا پہ ایمان رکھتے ہو، مجھ پہ بھی ایمان رکھو. اس پہ ایمان رکھنا کہ وہ جب زمین پہ آیا کہ کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اس نے ہمیں کیا کچھ کر کے دکھایا، اور پھر اپنی قدرت جو اس نے دکھائی، تو وہ خدا کا بیٹا خدا ہے. تو ہم اس پہ بھی اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں جتنا وہ خدا باپ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے، اور اس لیے یہ جو دعا جو اس نے اس زمین پہ ہمیں بتایا، یہ جو جیسے آج کی جو ہم انجیل میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس رشتے کے لیے ہی یہ ہے. باقی مانگنا جو ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، اس کا تو یسوع نے بڑا صاف تو نہیں بتایا. اس نے کہا بس تم مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے. وہ جی اس میں سب ہم تو اس میں لگ گئے، اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ کیا مانگنا ہے. ہم روٹی کپڑا مکان کی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہم اپنی بیماریوں میں پھنس گئے ہیں، اپنی بے روزگاری غربت میں پھنس گئے ہیں.
اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہے زندگی، اور اس زندگی سے تو کہیں بڑھ کے، اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اور غربت میں بھی انسان خوش رہ سکتا ہے، آسودہ رہ سکتا ہے، اور بہت زیادہ امیری میں بھی وہ پریشان رہ سکتا ہے، غیر آسودہ۔ یہ اس میں کوئی ایسی بحث میں اس جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بے شمار ایسی کہانیاں ہیں جس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہمارا سارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ خدا سے اپنا رشتہ کسی طرح بھی نہیں توڑنا، چاہے ہماری ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کتنا کیا مانگنا ہے، اور وہ ہمیں کبھی اس سے وہ مایوس نہیں کرے گا۔ اور اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو محبت بھی ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر محبت ایمان ہے تو امید بھی ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنا اور ہمارا انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آج کی انجیل میں بس یہی مجھے تو سمجھ آئی ہے کہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے اپنا رشتہ کسی طرح بھی نہ توڑیں، چاہے ہماری ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہو۔ کیونکہ دعا صرف ہم ضرورتوں کے لیے نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اس رشتے کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، اپنے انسانوں کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔